بسم اللہ الرحمن ہر الرحیم۔ کلمہ پڑھنے والے دائرے اسلام میں ہیں؟ کیا ہر کلمہ پڑھنے والے قرآن اور سنت کے متبع اور پیروکار ہیں؟ جبکہ دعویٰ ہر ایک کا ہے، ہر ایک یہی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کیا کہتے ہیں، مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں۔ اگر ہم ان میں سے یہ کہیں کہ جناب اس کے اندر یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، مشرک تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے، ہمیں الٹے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ مشرک ہے۔ یہ کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ یہ تو نماز پڑھتا ہے، یہ تو روزے بھی رکھتا ہے، مسجدیں تعمیر کرتا ہے، اور عید بقرعید کی نمازیں پڑھتا ہے، جمعے کی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، یہ کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ جبکہ میرے دوستو، آئیے میں آپ کے سامنے واضح کروں کہ ہر کلمہ پڑھنے والا یہ جو جماعتیں، یہ جو فرقے، یہ گروپ، آپ ان کو ترازو پہ رکھو، آپ ان کو اٹھا کے میزان قائم کرو قرآن و سنت کا، جسے اللہ اس کے رسول نے میزان دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے امراء اور حکماء کی اطاعت کرو، اور اگر تمہیں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، کسی چیز کے اندر تم مختلف ہو، تمہارے اندر تنازع پیدا ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف انہیں لوٹاؤ، اور جو بھی رب کا قرآن کہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہے، اسے قبول کر لو۔ اگر قبول کرتے ہو تو تم مسلمان ہو، اگر نہیں قبول کرتے ہو تو دائرے اسلام سے خارج ہو۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے محبوب، تیرے رب کے کبریائی کی قسم ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تجھے اپنے اختلافی معاملوں میں حکم نہ بنا لیں، جج نہ بنا لیں، جب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں، اور تیرے کیے ہوئے فیصلے کو، تیرے احکامات کو شرح صدر کے ساتھ بخوشی، براضی اور خوشی قبول نہ کر لیں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور جس طرح سے تسلیم کی جاتی ہے کسی بات کو، اسے تسلیم کرنا کر لیں، یقین نہ کر لیں، تب تک وہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرے دوست، میرے عزیز، یہ میزان ہے، یہ ترازو ہے، آپ اس میزان اور اس ترازو کے اوپر سارے مسلمانوں کو تولتے جائیں۔ اور ایک بات میں نے گزشتہ محاضرے میں، گزشتہ لیکچر میں نے آپ کو بتلائی تھی کہ بغیر کسی دلیل کے کسی جماعت، کسی گروپ، کسی فرقہ، کسی تنظیم، کسی تحریک، کسی بھی فرقے، کسی بھی مسلک اور کسی بھی مذہب سے چمٹنا بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے، آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چلنا، یہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غداری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی لیے فرمایا تھا، اور فرمایا ہے قرآن کریم میں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے پیروں کو، مرشدوں کو، مولویوں کو، علماء کو، ائمہ کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا۔ تو صحابی رسول جو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی نصرانی تھے اور اب مسلمان ہوئے ہیں، لیکن نصرانی ہم تھے تو ہم نے اپنے علماء کو، ائمہ کو، پیروں کو، مرشدوں کو، سجادہ نشینوں کو ہم نے رب تو نہیں بنایا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا جو چیز کو وہ حلال کہتے تھے تم حلال نہیں سمجھتے تھے؟ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرتے تھے، تم نہیں مانتے تھے؟ بولتے ہم تو مانتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو اللہ کے علاوہ انہیں رب بنانا ہے، یہ رب یہی بنانا ہے۔ تو آج بھی انہی یہودیوں اور نصرانیوں کے دین پر چلتے ہوئے، جیسا کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، کہ ایک دن آئے گا کہ اے لوگو، تم یہودیوں اور نصرانیوں کے قدم سے قدم ملا کے چلو گے، اگر وہ کسی ضب کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم اس میں بھی داخل ہوگے۔ تو انہوں نے، صحابہ کرام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو کیا وہ یہودی نصرانی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فمن، وہ یہودی نصرانی ہی ہیں، انہی کے نقش قدم پہ چلو گے۔ آج یہ ہم اور آپ، ہمیں شیطان دھوکہ دے کر کے انہی کے نقش قدم کے اوپر لے کے چل رہا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ رب بنانا ہے بغیر ثبوت اور بغیر دلیل کے،
کسی جماعت اور کسی تحریک، کسی تنظیم اور کسی بھی ٹکڑے اور کسی بھی مسلک اور مذہب کو ماننا، اس کے ساتھ تعصب کرنا، آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چلنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، کیونکہ حکم دینے کا حق صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہے، اور وہی دلیل ہے، وہی حجت ہے۔ اسی طرح سے میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ تعجب کی بات مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تعجب کی بات یہ ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مان کر ابو عمر فاروق اعظم کے پاس آ کے فیصلہ دلائے، وہ تو اللہ کے یہاں کافر قرار پائے، اور جو لوگ عمر کیا 14 صدی کے مفتیوں اور علماؤں اور پیروں اور شہیدوں اور نہ جانے کن کن لوگوں کے چوکھٹوں پہ جاتے ہیں اور ان سے فیصلے کراتے ہیں، ان کی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، جو اپنے ان کو امام اور پتہ نہیں کیا کیا تصور کرتے ہیں، عمر کے دروازے پہ نبی کو چھوڑ کے عمر کے دروازے پہ جانے والا اللہ کی نظر میں کافر و مشرک قرار پائے۔ اور ان آج کل کے مسلمان جو دوسروں کے دروں پہ جا کے اپنے منہ مارتے ہیں، وہ کیوں نہیں کافر قرار پا سکتے ہیں؟ یہ ایک عجیب سا معاملہ ہے، اور یہ میں بتاؤں آپ کو، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں نے ایک اشارہ دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ کو پتا ہے کہ ایک یہودی ایک مسلمان دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور واقعہ مختصر یہ ہے کہ یہودی نے کہا کچھ معاملہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا جب، تو وہ مسلمان جو تھا وہ کہنے لگا کہ جب باہر نکلے تو کہنے لگا کہ ہم اس فیصلے کو ٹھیک ہے، ہمارے نبی نے یہ فیصلہ دیا ہے، یہ فیصلہ صحیح ہے، لیکن مدینے کے اندر ایک شخص اور ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے فیصلہ دلاتے ہیں۔ اس یہودی نے کہا تمہارے نبی نے فیصلہ دے دیا، تم اپنے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتے، اب کس کے پاس جاؤ گے جو نبی تمہارے نبی سے بڑا ہو؟ بولے نہیں چلو۔ وہ جانتا تھا کہ عمر جو ہے یہودیوں کے اوپر بڑا غصہ ہوتے ہیں، کافروں سے ان کو دشمنی ہے، اس لیے اس کو ہمارے حق میں فیصلہ دے دیں گے۔ چنانچہ وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، یہودی نے کہا چلو چلتے ہیں، کوئی بات نہیں، تم نبی کے فیصلے کو اپنے نہیں مانتے، چلو انہی کے فیصلے کو مانتے ہیں۔ چنانچہ وہ لے کے آئے، حضرت عمر فاروق اعظم کے سامنے معاملہ رکھا گیا۔ جب حضرت عمر نے فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا تو وہ یہودی بول پڑا، اس نے کہا عمر جس بات کا فیصلہ تم کرنے جا رہے ہو ایک بات ذہن میں رکھو کہ وہ فیصلہ تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حق میں کر دیا ہے، اب تم جو چاہو فیصلہ کرو۔ حضرت عمر فاروق اعظم لرز گئے، کانپ گئے اور کہنے لگے ٹھہرو ابھی میں فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ گھر کے اندر تشریف لے گئے، ننگی تلوار لائے اور اسی تلوار سے اس مسلمان کے گردن کو، اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا اور فرمایا ھذا قضاء عمر من لم یرضى بقضاء نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمر کا فیصلہ ہے، جو ہمارے نبی کے فیصلے سے راضی اور خوش نہ ہو اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے، یہ عمر کا فیصلہ ہے۔ پورے مدینے کے اندر شور مچ گیا، کوہرام مچ گیا، دشمنوں نے بھی خوب آہو ویلا مچایا کہ اب تو مسلمانوں کی، اب تو عمر کی تلوار مسلمانوں کی گردنوں پہ چلنے لگی ہے، عمر مسلمانوں کے کو قتل کرنے لگے ہیں، یہ کون سا دین ہے جو محمد لے کے آئے؟ یہودیوں نے بھی شور مچایا، منافقوں نے بھی شور مچایا، خوب شور مچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی خبر پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر وہ جو قتل ہوا تھا اس کے ورثہ، اس کے ماں باپ، اس کے اعزا اقارب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم کو اس کی دیت دلائیے، ہم کو قصاص چاہیے۔ مسلمان اجل صحابہ تڑپ گئے اور کہنے لگے ایک مسلمان کے اس عمر نے قتل کیا ہے، کیا عمر قتل کر دیے جائیں گے؟ ظاہر ہے اسلام کا قانون ہے، خون کے بدلے خون ہے، اس لیے عمر کو قتل کر دیا جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران و پریشان ہوئے، لیکن قربان جاؤ اس عمر کے اوپر، اس عمر کی ذات اور اس کی شخصیت پر جس کے مشوروں پر اللہ تبارک و تعالی جبریل امین بھیج دیا کرتا تھا، قرآن کی آیتیں اتار دیا کرتا تھا۔ اگر عمر نے کہا اے اللہ کے نبی کیوں نہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، حضرت جبریل فوراً لے کے آئے، کہنے لگے اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مسلمانوں مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ عمر وہ شخصیت اللہ تبارک و تعالی نے
فوراً جبریل کو بھیجا اور اپنے نبی پہ قرآن کی آیت اتاری اور فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرے محبوب، تیرے رب کے کبریائی کی قسم ہے، یہ مسلمان تھا ہی نہیں، اس نے تیرے فیصلے کو مانا ہی نہیں، اور جو تیرے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان ہے ہی نہیں، اور وہ کافر ہے، اور کافر کا قتل کر دینا اسلام کے اندر جائز ہے، عمر کو اس کے بدلے نہیں قتل کیا جائے گا۔